بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ڈیسک ٹی وی سے میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ کل آپ سب نے دیکھا، کل آپ سب نے خبروں میں سنا ہوگا کہ اورنگی ٹاؤن کراچی کے علاقے مومن آباد میں رینجرز کی ایک موبائل پہ دہشت گردوں نے ایک بزدلانہ حملہ کیا ہے، جس میں رینجرز کا اب تک کی جو اطلاعات میرے پاس آئی ہیں اس کے مطابق ایک جوان شہید ہو گیا ہے، 2 جوان اور 2-3 سویلین زخمی ہیں جو اسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند کرے، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں زخمیوں کو اللہ پاک جلد شفا یاب فرمائے۔ یہ جو پاکستان رینجر سندھ کی موبائل پہ جو حملہ ہوا ہے اورنگی ٹاؤن کے علاقے مومن آباد میں، یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے جو بلوچستان سے شروع ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں فرنٹیئر کور کے جوانوں پہ اٹیک ہوتے ہیں، فرنٹیئر کور کی گاڑیوں پہ اٹیک ہوتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں کبھی پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں کبھی ان پہ اٹیک ہوتا ہے، کبھی پاکستان آرمی کی کسی کنوائی پہ اٹیک ہوتا ہے، اس میں جوانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ کبھی لوگوں کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ کبھی انٹیریئر سندھ میں رینجرز فوج کے جوانوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، اور کبھی کراچی شہر میں اس طرح کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ جو تمام واقعات ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اب یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ یہ واقعات اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں اب تک کسی ریکروٹر کو، کسی فائنینسر کو، کسی فیسیلیٹیٹر کو سزا نہیں ملی۔ یہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، خواہ وہ سندھو دیش آرمی کی شکل میں ہو، خواہ وہ بلوچ لبریشن آرمی کی شکل میں ہو، خواہ وہ متحدہ قومی موومنٹ لندن کے دہشت گرد ہوں یا کسی اور جماعت کے دہشت گرد ہوں، جو بھی یہ عمل کرتے ہیں، ان کے سیاسی ہمدرد، سیاسی اسپوک پرسن، سیاسی سرپرست وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، بلکہ میڈیا پہ پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ ان کو سیاسی طور پہ ان دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ایسے میں میری جو ہمارے بڑے قابل احترام افسران ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب اور تمام قابل احترام افسران، آپ جتنے مرضی ضرب العضب کر لیں، رد الفساد کر لیں، جب تک ان ریکروٹرز، فائنینسر، فیسیلیٹیٹر یا سیاسی جو ان کے سرپرست ہیں، جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی اور ایک حتمی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی جائے گی، تب تک یہ چیزیں نہیں رک سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نئے بندے ریکروٹ کر لیتے ہیں، نئے بندے بھرتی کر لیتے ہیں، اور یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ان کے سیاسی سرپرست بھی موجود ہیں، آئینی سرپرست بھی موجود ہیں، قانونی سرپرست بھی موجود ہیں۔ لہٰذا میری ارباب اختیار سے، حکومت پاکستان سے میری درخواست ہے کہ ان تمام واقعات کو روکنے کے لیے اور ان کو کلا کما کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی ہمدردوں، سیاسی سرپرستوں، وہ لوگ جو ان کو قانونی طور پہ معاونت فراہم کرتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں، ان کے جو آئینی سہولت کار ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔
کیونکہ جب تک یہ عمل مکمل طور پہ نہیں ہوگا یہ واقعات نہیں روکے جا سکتے۔ لہذا آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر آپ میری التجا پہ آپ غور فرمائیں، اور ہمارے جوان جو ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ملک پاکستان، ریاست پاکستان کے تحفظ کی انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان تمام واقعات کی روک تھام کے لیے یہ جو میں نے سیاسی اور آئینی سہولت کار، فنانسر، ریکروٹر، ان سب کے خلاف کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔